جی السلام علیکم میرے دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں این جے ڈریم ٹی وی اور میں ہوں آپ کا دوست نثار جوید۔ دوستو، اس دگڑ کو تو آپ جانتے ہوں گے۔ یہ دگڑ اس لیے لے کے آؤں کہ یہ قانون سے بالاتر، آئین سے بالاتر ایک دگڑ ہے جو اپنی گرفتاری سے پہلے ملک دشمن بھی تھا، آئین شکن بھی تھا، قانون کا دشمن بھی تھا، روڈوں پہ قافلے روکتا تھا، پتہ نہیں جو کچھ کر سکتا تھا وہ کر چکا تھا، وہ کرتا رہتا تھا۔ پھر یہ گرفتار ہوا۔ اب جب لوگ گرفتار ہوتے ہیں، عام طور پہ پاکستانی جب گرفتار ہوتے ہیں، ان کے لیے اور اصول تھے اور قانون ہے، ان کو ضمانتیں لینی پڑتی ہیں، وکیل کرنا پڑتا ہے، یہ سب کرنا پڑتا ہے۔ لیکن ہمارے بدقسمتی ویسے ہی چلی جا رہی ہے۔ ہم بچپن سے ایک ہی بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں قانون کی حکمرانی کب آئے گی، آئین کی حکمرانی کب آئے گی، جو کہ انتظار میں چلا جا رہا ہے سارا سلسلہ۔ اور اب بھی ساری امیدوں میں پانی پھر رہا ہے پاکستانیوں کی۔ پاکستانی بھی بے بس ہیں فلسطینیوں کی طرح، کشمیریوں کی طرح، کہ سوچ تو سکتے ہیں، کر کچھ نہیں سکتے۔ اب پھر وہی کام ہوا ہے، اتنے جرائم، وہ سارے جرائم کی سزا کیا ہے کہ ایک پریس کانفرنس، اور کبھی انٹرویو اور کبھی پریس کانفرنس۔ پہلے پریس کانفرنس تھی، پھر انٹرویو شروع ہوئے، تو اب پھر وہ رواج دوبارہ چینج کر دیا، پریس کانفرنس پہ چلا گیا کام۔ لیکن یہ کسی نے نہیں بتایا کہ یہ تو سب کو پتا ہے کہ اس کو کن قوانین کی وجہ سے پکڑا تھا، کس قانون سے پکڑا تھا۔ یہ نہیں کسی کو پتا چل رہا پھر کہ اس کو چھوڑا کس نے، کس قانون سے وہ باہر آیا اور کس قانون سے اس نے وہ یہ پریس کانفرنس کی ہے۔ اور ایک مجرم کا ایک وعدہ ہی ہے نا، ایک مجرم کا وعدہ ہے۔ یہ چیز ثابت کر رہی ہے کہ ہمارے ملک کا جو تباہی مچا کے اچھے والا چلتا ہوا ملک روک کے، اس ملک کے اندر بھوک لا کے، لوگوں کو خودکشیوں پہ مجبور کر کے، لوگوں کی زندگی تنگ کر کے، لوگوں کی زندگی بالکل کشمیر اور فلسطینیوں جیسی بنا کے، جو لوگ آج کل جیلوں میں ہیں یا بھاگے ہوئے ہیں، وہ بھی ایک دن پریس کانفرنس کریں گے، ایسی چکنی چپڑی باتیں کریں گے اور وہ آزاد ہو جائیں گے۔ یہ بھی ایک امید جو قائم ہو گئی ہے، یقین بلکہ قائم ہو گیا ہے۔ تو پاکستان پہ قابض جو ہے قبضہ کر چکے ہوئے ہیں بڑے عرصے سے، جب سے آزاد ہوا ہے، اور یہ قبضہ ہے کہ چھوٹنے کا نام نہیں لیتا۔ جب سانسیں بند ہو جاتی ہیں اس ملک کے لوگوں کی، پھر وہی امید دلواتے ہیں، پھر وہ سب کچھ ہوتا ہے جو بار بار ہوتا ہے اور جو آج بھی ہوا ہے۔ ابھی بہت سارے دگڑ بڑے جرم کر کے وہ بھی کچھ غائب ہیں، کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ غائب پلس جیلوں میں ہیں، لیکن قانون سے بڑا وہی طبقہ یا وہی محکمہ یا وہی سب کچھ کہہ لیں ثابت ہو رہا ہے ابھی تک، جو خود بھی قانون کو نہیں مانتا اور چوروں کو بھی مجبور نہیں کرتا کہ قانون کو مانو، دہشت گردوں کو بھی نہیں مجبور کرتا کہ قانون کو مانو، کیونکہ وہ خود نہیں مانتے، اور غداروں کو بھی مجبور نہیں کرتا کہ قانون کو مانو، کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتے۔ ان کے نظر میں قانون کی حیثیت اتنی ہے جتنی انہوں نے بتا دی تھی کہ ایک پیس کا کاغذ کا ٹکڑا ہے جس کو جب مرضی بن میں پھینک دو۔ اتنی ٹوٹل حیثیت ہے ان کے سامنے قانون کے ہماری، جو کہ روایت قائم جا رہی ہے۔ ہم جب بھی آتے ہیں ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے، شاید ان کو کبھی غیرت آ جائے، شاید ان کو کبھی شرم آ جائے، ہم لگاتے رہیں گے، ہم نہ باز آئیں گے محبت سے، وہ فکرہ ہم پورا کرتے رہیں گے۔ اگر دو ہی کام ہوں گے، اب ایک کام تو ہماری محبت میں یہ ہمیں بیچتے کسی سارے قبضہ دے جائیں گے، اور خود عراقی جنرلوں کی طرح بڑے محلات میں کہیں بار سیٹل ہو جائیں گے، یا پھر ان میں سے کسی نہ کسی کو شاید کہ کوئی غیرت آ جائے۔ آج اتنا زبردست دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے اس بات پہ نہیں، بات ایک ہی ہے کہ ہمیں ہمارا جو آئین ہے وہ کیا کہتا ہے اس کی پرواہ کوئی نہیں ابھی تک کر رہا، ہمارا قوانین کیا کہتے ہیں اس کی پرواہ کوئی نہیں کر رہا۔ نہ کرنے کی بڑی وجہ یہ بھی ہے، اسی آئین اور اسی قوانین کے زد میں یہ لوگ خود بھی آتے ہیں، اس لیے یہ ڈر جاتے ہیں یہ لوگ۔ بہرحال فرح حبیب بھی
اب وہ غدار اعظم جو ہمیں ٹی ویوں پہ جس کو دیکھتے تھے غداری کر رہا تھا, جو نعرے لگا رہا تھا, میں آج اپنے ملک کے محکموں سے پوچھتا ہوں, میں آج جتنے کرتا درتا ہیں جن کے ہاتھ میں کنٹرول ہے ان سے پوچھتا ہوں کہ آج اگر فرق حبیب پریس کانفرنس کر کے پارٹی چینج کر کے دوسری پارٹی, وہ بھی آپ کی پارٹی ہے جنگیر ترین والی, اس میں اگر شامل ہو گیا تو وہ جو جس وجہ سے وہ غائب ہوا تھا یا اریسٹ ہوا تھا, پھر وہ نعرے ٹھیک تھے اس کے, وہ باتیں ٹھیک کہہ رہا تھا, یا اب ٹھیک ہے؟ ایک ہی بات ٹھیک ہو سکتی ہے. آپ ہمیں یہ بتا دیں, اب وہ پریس کانفرنس کر کے بغیر کسی جزا سزا کے باہر آیا تو یہ ٹھیک ہے, یا جب جانے سے پہلے جو بکواس کر رہا تھا وہ ٹھیک تھی, یا عمران خان کی جو تعلیمات ہیں وہ ٹھیک ہے؟ ایک بات کریں, یہ جتنا طوفان عمران خان کی طرف سے آپ کے اوپر چڑھائی کر رہا ہے, اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ آپ کی اپنی غلطیاں ہیں. آپ خود اپنے گریبان میں منہ ڈالیں, خود دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. اگر نہیں دیکھیں گے تو وہ دشمن ہے, اس نے تو فائدہ اٹھانا ہے, وہ اٹھا بھی رہا ہے, اٹھائے گا بھی. اور یہ کہتے ہیں مور لگ رہی ہے, یہ مور لگ رہی ہے اس بات کے اوپر جو باتیں وہ کہہ رہا ہے. وہ اس کو آپ لے کے آئے, جو کچھ آپ نے ملک کے ساتھ کیا, اب جو آپ کر رہے ہیں نہ تب آپ ٹھیک کر رہے تھے نہ اب ٹھیک کر رہے ہیں, کیونکہ اس وقت بھی آئین اور رول آف لا نہیں تھا, اب بھی آئین اور رول آف لا نہیں ہے. اب باز آئیں یا نہ آئیں, آپ باز آ جائیں گے ملک بچ جائے گا, نہیں آئیں گے ملک ڈوب جائے گا. آپ کو ہم نے محافظ رکھا تھا, ہم یہ کہا کریں گے کہ جو ہمارے محافظوں ہم نے محافظ رکھے تھے انہوں نے ہمیں بیچ دیا, بات ختم. آدھا پاکستان تو پہلے ہی باہر ہے, باقی باہر والے ادھر آ جائیں گے, فرق اتنا ہی پڑے گا, اس سے زیادہ نہیں پڑے گا. میری دوستوں ہمیں یاد رکھیے, میری بات کو بری لگی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں, لیکن باتیں میں نے باتیں نہیں کی, میں نے سوال کیا. میرا سوال اتنا ہی ہے کہ فرق بھی اور اس جیسے بندے پہلے جو کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا, اگر وہ غلط تھا تو ان کو سزا کیوں نہیں ہوئی, یا اب جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے؟ اتنے سوال کا جواب آپ بھی لیں اور ان کو دینا پڑے گا. نہیں دیں گے تو ہم ان کا کر کچھ نہیں سکتے, نہ ہی کوئی کر سکا ہے. لیکن ذمہ داری ضرور فکس کریں گے کہ یہ ذمہ دار ہے ہماری بربادی کے, ہمارے ملک کے ٹوٹنے کے. جو 71 میں ٹوٹا تھا اس کے بھی یہی ذمہ دار تھے, اور اب جو ٹوٹنے کی تیاری میں ہے خدا نہ خواستہ اس کے بھی یہی ذمہ دار ہوں گے. اللہ حافظ.